على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور جس سے محبت کرتے ہیں اس کو عبادت کی، نماز کی اور جتنے بھی باقی عبادات کی چیزیں ہیں اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا کی، اس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے اس کلمہ سے ہمیں نوازا۔ اس کلمہ کے لیے ہم نے اللہ سے کوئی درخواست کی ہے، نہ کوئی اپلیکیشن دی ہے، نہ کوئی سی وی دی ہے، تو پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کلمہ سے نوازا۔ اللہ کا بہت احسان، بہت احسان، مسلمان ہونا اللہ کا بہت احسان۔ اگر ہم یہ نہ، اگر ہم کسی غیر مسلمان کے گھر پیدا ہوتے، ہو سکتا ہے ہم اس فکر کو، اس کو سمجھتے نہ، طرف فکر ہی نہ کرتے کہ کائنات کس نے بنایا، اور کسی بت کے سامنے اور کسی منظر کے سامنے ایسے کرتے تو ایک دو دن کے لیے نہیں، ایک دو سال کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ اللہ کا بہت کرم ہو گیا، اللہ نے مسلمان ہی پیدا کیا۔ اس میں کیا ہے کہ اللہ ہی خالق ہے، اس کے بعد اللہ کے سوا کہ کوئی معبود نہیں ہے، معبود کوئی نہیں، ایک اللہ ہے۔ اس بات پہ یقین کہ میرا خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، اور مجھے ایک وقت کے بعد مجھے وہ موت دے گا، اللہ موت دے گا۔ اللہ اگر کسی کو اللہ موت دینا چاہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کو بچانا چاہے نہیں بچا سکتے، کیونکہ اللہ کا ارادہ اس کو موت کا ہوتا ہے۔ اور اگر اللہ کسی کو زندگی دینا چاہے تو دنیا کے سارے نقشے مل کر اس کو کلاشنکوف کٹھے کر لو، بم بارود کٹھے کر لو، دشمن سارے فوج کٹھی کر لو، اللہ اس کو بچا کے دکھائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا ہوا کہ 70,000 لوگوں کو قتل کیا فرعون نے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو۔ اس وقت کے یہودیوں نے ان کو بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بچہ ابھی سلطنت کو ختم کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ کوئی آدمی کوئی بیوی آپس میں ملاقات نہ کی۔ پھر جس دن وہ جب وہ ماں کے پیٹ میں پہنچ گئے تو کیا ہوا، تو جادوگروں نے بتایا فرعون کو کہ آج وہ ماں کے پیٹ تک پہنچ گیا۔ تو ہم نے تو مردوں عورتوں کو الگ الگ کر دیا تھا، پھر کیسے ہوگا؟ پھر اس نے کیا کیا، اس نے اس کو ماں کے پیٹ میں جن کے بچے ہیں سب کے بچوں کو، ماں کے عورتوں کے پیٹوں کو کاٹ دو تاکہ وہ پیدا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے ہیں تو اللہ دکھاتے ہیں کہ ہم بچاتے ہیں، اور اللہ کس کو بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ 70,000 لوگوں کو قتل کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں کہ اس کو بچا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پیدا کر کے اور پال کے دکھا دیا۔ دشمن ہے، 70,000 لوگوں کو قتل کیا، سارے نقش موت کے بنا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہیں پہ اسی کے گھر میں اپنے بادشاہ دکھانے کے لیے اللہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں پالنے والے، ہمیں بچانے والے، ہم زندگی دیتے ہیں، ہمیں موت۔ پھر کیا ہوا، وہ جو دودھ نہیں پیتے تھے کسی کا، اللہ کہتے ہیں ہم لوگ کیا کیا، سارے عورتوں کا دودھ اس کے لیے منع کر دیا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ تو جب بچے کو دودھ پلانے لگتے تو وہ فرعون کی جو بیوی کہتی کہ کسی کا دودھ نہیں پیتا یہ بچہ۔ پھر کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں موجود تھی، اس نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ تو جانتی تھی میرا بھائی ہے، تو انہوں نے کہا ایک عورت کو جانتے ہو، اگر آپ اس کے پاس بھیجیں تو شاید اس کو دودھ پی لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بعد جب بچے کو لایا گیا تو کیا ہوا، وہ دودھ پینے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر وعدہ پورا کیا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے ساتھ، موسیٰ کو واپس اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا، اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور اس کو پال کے بھی دکھا دی۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مارنا چاہے تو بچا نہیں سکتا۔ نمرود جو ہے وہ کہتا تھا میں خدا ہوں، تو کوئی بھی تمہیں ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی آٹا چاہیے، کھانا چاہیے، کچھ چاہیے، مجھے سجدہ کرو، اپنا کو خدا کہتا تھا معذرت۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس کی ناک میں ایک مچھر ڈال دیا، ایک مچھر جو کہ لنگڑا تھا، تو اس کی ناک اس کے دماغ میں جا کے وہ کیا کہتا شور کھاتا تھا، اس کے سر میں درد ہوتا۔ تو پھر اللہ نے کیا کہ اس سے سلطنت نہیں چھینی۔ جب اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اللہ اس نعمت کو چھین لے، اللہ اسی نعمت میں ہی تب بندے کو پریشان اور عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں، اللہ سب کر سکتے ہیں۔ آدمی سوچتے ہیں کہ میرے پاس نعمتیں بہت آ گئی، اب تو میں جو چاہوں نماز چھوڑ دوں کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ لوں یا چھوڑ دوں میری اپنی مرضی، اب تو میرے پاس سیلری بہت اچھی ہوگی، تنخواہ بہت اچھی ہوگی، میرے حالات بہت نہیں۔
اور ضروری نہیں کہ اللہ وہ نعمت چھین لے، اللہ اس نعمت میں بھی تباہ کر دے. نمرود سے اس سے بادشاہت نہیں چھینی. کیا کیا وہ جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، مچھر اس کے دماغ میں پہنچایا تو وہ شور کرتا تھا. تو پھر کیا ہوا تو کسی ایک دن اس نے کسی کو کافی میں سر پہ تھپڑ مارا زور سے، تو اس کے سر میں جب تھپڑ لگا تو اس کو سکون آنے لگ گیا، مچھر بیٹھ گیا. تو پھر اس نے لکھوا دیا کہ جو آدمی مجھ سے کھانا لینے کے لیے آٹا لینے کے لیے آئے گا پہلے وہ میرے سر میں 2 جوتے مارے گا. تو اللہ نے اس کی ادھر ہی بٹھایا. تو پھر وہ لوگ آتے ہیں سجدہ کرتے اس کو آٹا مانگتے جو حاجت مانگتے، جو سب سے زیادہ زور سے اس کو مارتا جوتا اس کو زیادہ وہ دیتا کہ اس نے بہت اچھے سے مارا. اللہ نے کیا کہ ادھر ہی گھر کر دیا، اللہ نے اس کو وہیں دفاع کر دیا. اللہ یہ دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہیں پالنے والے. تم لوگ تم ایسے نہیں بن گئے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم سمجھتے ہو میں بس ایسے پیدا کر دیا بنا دیا گیا؟ نہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، آپ لوگوں نے ہمارے پاس واپس آنا ہے. میں نے تمہیں پیدا کیا تم مجھے واپس بلاؤ. یہ جو دیکھیے مٹی آدم علیہ السلام کو کیا ہے، یہ گارا تھا، گارے کے اندر اللہ نے کیا کہ پانی آگ ہوا مٹی مکس کر دیا. اب ایک گارے کے اندر اللہ نے حکم دے کن فیکون، اس میں دیکھو آدم علیہ السلام بولنے لگے. وہ مٹی کے اندر فتلا آدم علیہ السلام بولنے لگے. اللہ بغیر اللہ کسی اسباب کا محتاج نہیں ہے کسی کو بلانے کے لیے. آدم علیہ السلام کیا تھے، وہ گھومتے پھرتے تھے جیسے بندہ اکیلا اکیلا محسوس کرتا. تو آدم علیہ السلام سوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی الٹی پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا. تو جب اٹھے تو دیکھ کے خاتون ہے، تو پھر وہ بات چیت شروع ہو گئی، تو ان کا دل بہلنے لگ گیا. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے یہ اللہ نے دکھایا کہ ہم کسی چیز کو، انسان کسی چیز کو بناتے ہیں نا. اب ہم نے موبائل بنایا انسان نے، اللہ نے اس کو طاقت دی. تو موبائل کہاں سے بنا؟ دنیا کے اسباب کو ملا کر موبائل بنا. دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لے کسی چیز سے مل کر بنی. اللہ کہتے ہیں کہ ہماری قدرت یہ ہے کہ ہم کسی چیز کے محتاج نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کیا. کہ ہم یہ سوچتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پانی سے تو ہم پیدا کر ہی رہے ہیں. اللہ نے 2 پانی کو ملا کے انسان کو پیدا کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. تو یہ اللہ کہتے ہیں ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم کرنے والے. ابراہیم علیہ السلام کیا دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ بھی ایک اللہ کی طرف اپنے. ان کے جو ابراہیم علیہ السلام کے جو والد صاحب تھے وہ بت تراش تھے، بت بناتے تھے. آزر ان کا نام بادشاہ جو ہے وہ نمرود بادشاہ تھا. تو لوگ بت خریدنے آتے. دیکھو نقشے اللہ نے کیا نقشہ بنایا، جس گھر کا اندر بت بنایا جاتا ہے اسی کا بیٹا جو ہے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو نبی بنا دیا. وہ پوچھتے ہیں کہ بابا تم کیا بناتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم یہ پتھر کے بت بناتے ہیں. کہتے کبھی یہ سنتے ہیں تمہاری بات؟ کہتے سنتے تو نہیں ہیں. اچھا یہ بول سکتے ہیں؟ نہیں بول بھی نہیں سکتے. اچھا کوئی نفع پہنچاتے ہیں؟ نفع بھی. اچھا کوئی نقصان پہنچاتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا نقصان بھی نہیں. کہتے پھر آپ اس گارے مٹی کے آگے جھکتے رہتے ہو، یہ کیا کرتے ہو آپ؟ وہ کہتے ایسی بات نہیں کرو نہیں تو نمرود تک بات پہنچے گا. تو نمرود ہمارا خدا ہے واضح. تو پھر کیا ہوا، نمرود تک بات پہنچ گئی. ایک دن کیا ہوا، جب سارے لوگ چلے گئے تو ایک بہت بڑا بت موجود تھا. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہ ایک بت کو توڑا، دوسرے کو توڑا، تیسرے چوتھے کو بتوں کو توڑ کے وہ جو ڈنڈا تھا وہ بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا. اصل میں وہ دعوت دینا چاہتے تھے لوگوں کو، اس حساب سے سمجھانا چاہتے تھے کہ بتوں سے نہیں ہوتا، کسی سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا. تو جب لوگ کسی جگہ گیا ہوتے قوم والے واپس آئے تو دیکھا سارے بت جو ہے وہ ٹوٹے پڑے. تو وہ کہہ رہے کس نے توڑا؟ لگا یہ آزر کا بیٹا ہے کہ ابراہیم ہے، اس نے توڑا ہوگا. وہ اکثر بتوں کے خلاف بولتے ہیں. تو جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے وہ کہ یہ تم نے توڑا؟ کہ میں نے نہیں توڑا، اس بڑے بت نے ان کو توڑا. کیونکہ وہ ڈنڈا جو ہے بڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا. وہ کہتے ہیں یہ کیسے باتیں کرتے ہیں، یہ بت نہ بول سکتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے. تو وہ کہتے میں یہی بتانا چاہتا ہوں یہ کچھ نہیں کرتا. ٹھیک کہ تم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ. اللہ کرنے والا، اللہ کو پہچانے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے ایک مسلمانوں کو، ہمیں مسلمانوں کو دعوت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کہ تم کبھی شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں سولی چڑھا دیا جائے، چاہے تمہیں آگ میں چڑھا دیا جائے. اب مسلمان شرک کر سکتے ہیں، مسلمان تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. مسلمان شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنی شہوات نفسانی خواہشات کو خدا بنایا. نفسانی خواہشات کو خدا بنایا مطلب کہ اللہ کا جب حکم آ جائے، اللہ کا حکم چھوڑ کر کسی اور کو بات مانے گا تو وہ اس کو خدا بنائے گا. ایک جگہ قرآن میں ہے کہ بھی جو یہود و نصارہ تھے وہ
اپنے علماء کو خدا بنایا. اللہ ایک صحابی جو مسلمان ہو گئے تھے انہوں کو یا رسول اللہ ہم اپنے علماء کو تو خدا نہیں مانتے تھے, ہم تو ان کو علماء مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تم ایسا نہیں تھے کہ جو تمہارے علماء جو تمہیں بتاتے تھے اچھا یا برا تم اسی کو ہی مانتے تھے, سوچتے نہیں تھے کہ ہاں ایسے تو کرتے تھے. ویسے یہ اسی کو خدا مانتے, اللہ کو چھوڑ کر انسان کو کوئی فلاح نہیں. موت کے بعد حقیقی زندگی شروع ہونے والی مختصر سی زندگی ہے. کسی کے پاس 1 دن میں, کسی کو 10 دن میں, کسی کا سال باقی ہے. آدھی سے زیادہ ختم ہو گئی, ابھی کبھی بھی شام ہونے والی ہے. شام ہونے کے بعد میرے قبر کے اندر میرے اعمال نہ ہو میرے ساتھ, کچھ بھی نہیں. قبر کی دیکھیے اگر یہاں پہ بھی کوئی بتا دے کہ ایک سانپ آ گیا, ابھی کوئی اطلاع دے دے, ہم میں سے کوئی یہاں نہیں بیٹھے گا. ایک چھوٹا سا سانپ 4-5 فٹ کا بھاگ جائے گا. قبر کے اندر آپ کہیں نہیں بھاگ سکتے. جس میں اگر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے, قبر کے اندر 99 اژدہے اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں. 99 اژدہے قبر میں اس پہ مسلط کیے جاتے ہیں. اور ایک اژدہے کی جو ہے وہ کئی میل تک اس کی لمبائی ہے. اور جب وہ اس کو ڈنگ مارتا ہے, اگر اس نے فجر کی نماز چھوڑی, حدیث میں ہے فجر کی نماز اس نے چھوڑی, تو اس کو جب وہ ڈستا ہے تو وہ جو آدمی ہے وہ 70 ہاتھ زمین میں دھس جاتا ہے درد کی وجہ سے, اور اس کے منہ سے آگ نکلتی ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر وہ سانپ, ایک سانپ, 99 سانپ اس پہ مسلط ہے, ایک سانپ اگر دنیا میں آ کر اگر پھونک مار دے, حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت تک زمین پر گھاس نہیں ہوگی. تو قبر میں دیکھو یہاں سانپ آ جائے تو میں بھاگ جاؤں گا, ٹھیک ہے, یا کسی کو بلا لوں گا, ٹھیک. قبر میں دیکھیے کہیں بھی آپ جا نہیں سکتے, وہاں ایک سانپ چھوٹا بھی ہو جائے, اور 99 سانپ. ہم اس زندگی کو ایزی لے کر گھوم رہے ہیں, ایزی نہیں ہے بھائی. نماز چھوڑ دی, پڑھ لی, چھوڑ لی, پڑھ لی, نہیں ایسا نہیں. مسلمان حدیث میں ہے کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی, اسلام سے وہ خارج ہو گیا. ہر دیکھیے جگہ جگہ حدیث لکھی ہوئی, جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ اسلام سے خارج ہو گیا. تو یہ زندگی بدلنی ہے, توبہ والی زندگی گزارنی ہے, اپنی چاہت والی زندگی گزارنی, اللہ کی چاہت والی زندگی. اللہ کیا چاہتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کامل ناکمل, آپ کی زندگی دیکھیں وہ اپنی مرضی سے دین پہ چلے گا, اللہ کو وہ قبول نہیں ہے. اپنی مرضی سے پہ چلے گا, اللہ کو قبول نہیں. اللہ کو کیا قبول ہے؟ محمد رسول اللہ, وہی طریقہ قبول ہے. محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلے گا وہ کامیاب. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے؟ نماز کا کیا طریقہ ہے, معاملات کا کیا طریقہ ہے, روزگار کا کیا طریقہ ہے, جاب کا کیا طریقہ ہے, میاں بیوی کے معاملات کا کیا طریقہ ہے, بچوں کی تربیت کا کیا طریقہ ہے, یہ سیکھنا پڑے گا. ہم تقریباً ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے, الیکٹریکل, میکینیکل, ڈرائیونگ, کچھ بھی. تو وہ بتائیے وہ کتاب پڑھ کے سیکھ کر آیا نہیں, کسی استاد سے سیکھا ہوگا, کہیں سے سیکھا ہوگا. دین اتنا بڑا دین جس کے اوپر ساری زندگی کھڑی ہے, اور ساری ہمیشہ کی زندگی, آخرت والی زندگی اسی کے اوپر کھڑی ہے, اس کو ہم بغیر سیکھے زندگی گزار رہے ہیں, ایسے نہیں ہوگا. حدیث میں ہے کہ ایک شخص 60 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے, 60 سال تک اللہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کبھی وہ رکوع صحیح نہیں کرتا, کبھی سجدہ صحیح نہیں کرتا, کبھی قیام صحیح نہیں کرتا. ہمیں نہیں پتہ میری نماز میں میرا فرض چھوٹ گیا ہے, نماز کے اندر میرے کتنے فرائض ہیں, میرا فرض چھوٹ گیا, میرا واجب چھوٹ گیا, مجھے پتہ نہیں. رکوع مجھے کیسے کرنا, سجدہ کیسے کرنا. اس دین کو سیکھ کر گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے راضی ہوں گے, اللہ راضی ہوں گے, دنیا آخر دونوں بنے گا. ٹھیک کریں گے نہیں کوشش, اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر سیکھنا. ایک ماحول ہے, دیکھیے میں آپ یہاں بیٹھ کر سارے دوستوں کو بتاتا جاؤں, اگر کبھی 5 کلو وزن اگر آپ اٹھاؤ بازو کی صبح سے شام تک, تو آپ کا یہ ڈولہ جو ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. اگر میں یہ بتانا شروع کر دوں 2 گھنٹے 4 گھنٹے پورا دن نہیں, آپ کے ڈولے مضبوط ہوں گے. صرف بتاتا رہوں سارا دن 24 گھنٹے, جی ایسے کرنے سے آپ کو ڈولے مضبوط ہو جائیں گے, نہیں. لیکن اگر میں یہاں پہ اگر ایک چھینک مار دوں, 2-3 چھینکیں مار دوں, تو آپ سب کو بھی تھوڑا سا فلو ہو جائے گا, اثر ہونا شروع ہو جائے گا. ایک چھینک سے آپ کو بھی اثر ہونا شروع ہو جائے گا. کیوں؟ ماحول ہو گیا. انسان ماحول سے سیکھتا ہے. رمضان شریف میں دیکھیں مسجد بھر جاتی ہے, ایسے نا. جمعے کے دن دیکھیں, یہ جمعے والے دن کہاں سے لوگ دعا سے آتے ہیں, ادھر سے نکل کے آتے سارے. وہ کدھر گئے؟ ابھی عشاء کے وقت کدھر تھے وہ کچھ کھیل رہے. ہم ہمارے دوست ہیں, فجر کے وقت اٹھیں گے. ان کو دیکھو, ایک ہوتا ہے گناہ کرنا, ایک ہوتا ہے گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا. اگر گناہ ہو گیا اور لیکن دل میں شرمندگی ہے, تو اللہ اس کو دن میں 10 دفعہ بھی ہوگا اللہ معاف کریں گے.
اللہ شرمندگی ہو، غلطی ہو گئی، اللہ غلطی. صبح صبح اٹھیں گے، اٹھنے کے بعد غم ہی نہیں ہے میری فجر کی نماز چھوٹ گئی ہے، حالانکہ نماز کا ٹائم چل رہا ہے، ابھی ہے. اٹھتے وہ دیکھیں گے کیا ہوا جی، وہ پاکستان میں کیا بنا، وہ کل میچ بنا تھا یار، کیا بنا. ان کو احساس ہی نہیں میری نماز چھوٹ گئی. ایسی زندگی اللہ تعالیٰ اگر ایسی زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بھی ما سلککم فی سقر. قرآن اللہ کہہ رہے ہیں ہمارا نقشہ، جو نماز نہیں پڑھنا ان کا نقشہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ اللہ تو جانتے ہیں آگے کیا ہونے والا ہے. اللہ کہتا ہے علم جو ہے وہ آگے پیچھے ہر جگہ. اللہ کہتے ہیں ما سلککم فی سقر، ان سے پوچھا جائے گا جو جہنم میں جائیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا. وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. تو کافر کو تو نماز نہیں ہے نا، مسلمان کے لیے نماز ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہنم میں کون جا رہے ہیں؟ مسلمان بھی جہنم میں جا رہے ہیں. کون؟ لم نک من المصلین، قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈالا. اللہ کہہ رہے ہیں ان سے جب پوچھیں گے یہ جواب میں جہنم والے بولیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. ایک حدیث میں جو شخص سوتا رہتا ہے نماز کی فکر نہیں کرتا کہ میری نماز کا ٹائم ہے چلو میں تھوڑا سو لوں، تو اس میں ایک معراج کے دن آپ کو دکھایا گیا ایک فرشتہ ہے، وہ ایک بہت بڑا پتھر لے کے آدمی کے سر میں مارتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ کچلا جاتا ہے اور وہ پتھر دور جا گرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معراج کے دن مجھے دکھایا گیا، وہ فرشتہ پتھر اٹھانے جاتا ہے تو جب تک اس کا سر دوبارہ جڑ جاتا ہے پھر وہ اٹھا کر لاتا ہے، پھر اس کے سر پہ زور سے پتھر مارتا ہے. فرمایا وہ کون شخص ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو سوتا رہتا ہے نماز ضائع کرتا ہے. ہمیں یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں نہیں ہوں گی تو ہم کیسے کریں گے؟ اب اگر مجھے علم نہیں ہے، راستے میں آگے گڑھا ہے، میں چلتا جاؤں گا میں گڑھے میں گروں گا، تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اس لیے دین کے علم حاصل کرنا ضروری ہے. اندھے ہو کر چلیں گے کوئی نہیں ہے. اللہ کو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اللہ تو نوح علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کہ تو آپ اس کو کیوں بلایا، عذاب ہونے لگا نا جب پانی آ گیا، نوح علیہ السلام نے بلایا بیٹے کو، بچ اللہ خفا ہو نوح علیہ السلام سے، آپ نے اس کو کیوں بلایا؟ یا اللہ میرا بیٹا نہیں، اس نے کلمہ نہیں پڑھا. یہ بھی آج گھر کو ہے. اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ گمان میں نہ رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، اللہ کی